السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 20 دسمبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ بڑی خبر، سنبل جامع مسجد کے سامنے پوجا کرنے کی ناپاک کوشش ناکام۔ نماز جمعہ سے قبل شرنگیزی کرنے والے شدت پسند کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اتر پردیش کا سنبل ضلع ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ آج جمعے کے موقع پر نماز جمعہ سے عین قبل امن و امان میں خلل ڈالنے کے مقصد سے ایک شدت پسند شخص نے جامع مسجد سنبل میں داخل ہونے کی کوشش کی اور مسجد کے سامنے پوجا کرنے کا ناپاک منصوبہ بھی بنایا تھا، جسے پولیس نے ناکام کر دیا۔ شدت پسند نوجوان کی شناخت اجے شرما کے طور پر کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھگوا گمچا اوڑھے ایک شخص جو پیشانی پر تلک لگائے ہوئے تھا، نماز جمعہ سے قبل تقریباً 1:30 بجے اچانک تاریخی جامع مسجد کی جانب بڑھا اور پوجا کرنے کی کوشش کی تو وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے اسے روکا، جس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، تاہم پولیس اہلکاروں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ پولیس نے اس کے ناپاک منصوبوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا ہے۔ اس دوران وہ پرسکون انداز میں میڈیا والوں سے بھی بات کر رہا تھا۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ صارفین کی جانب سے پولیس کا رویے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شرنگیزی کر کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے شخص کے ساتھ انتہائی نرم رویہ رکھا گیا اور اسے پرسکون انداز میں میڈیا سے بات کرنے اور نفرت پھیلانے کی اجازت کیوں دی گئی۔ مسجد کے سامنے پوجا کرنے اور مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شدت پسند کو فوری طور پر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا، تاہم آخری اطلاع ملنے تک پولیس نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا تھا۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سریش چندران نے کہا کہ نوجوان ذہنی طور پر معذور ہے اور اسے حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ آج جمعہ کی نماز سے قبل پولیس تاریخی جامع مسجد سنبل کے اطراف سخت سیکورٹی انتخابات کیے ہوئے تھے۔ سنبل میں پرتشدد واقعات کے بعد سے 2 جمعوں کے دوران حالات پرامن رہے ہیں، تاہم آج ایک شدت پسند شخص نے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہوئے جمعہ کی نماز کے موقع پر مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ گزشتہ ماہ جامع مسجد کے سروے کے خلاف مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا تھا۔ اس دوران فائرنگ میں متعدد مسلم نوجوان جاں بحق ہو گئے تھے۔ قبل ازیں کچھ شدت پسندوں نے مندر کو توڑ کر جامع مسجد تعمیر کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے مقامی عدالت میں عرضی داخل کی تھی، جس کے بعد عدالت نے سروے کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب مدرسہ نجم العلوم پیر مزرعہ متصل گنگوں کا اجلاس منعقد۔ ہمارے بچے جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں۔ جامعہ عربیہ نجم العلوم پیر مزرعہ متصل گنگوں کا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام مولانا عاقل صاحب محتمم و شیخ الحدیث مدرسہ بدر العلوم گڑھی دولت و صدر جمعیت علماء مغربی اتر پردیش و رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی اور فقیہ ملت مفتی عمران صاحب قاسمی محدث دارالعلوم وقف دیوبند و محتمم مدرسہ احمد العلوم خانپور گنگوں کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مہمانان خصوصی کے طور پر تشریف لائے دارالعلوم دیوبند کے سابق ناظم تعلیمات مولانا عبدالعلی صاحب، محسن اسلام یوٹیوب چینل کے ڈائریکٹر بندہ محمد تھانوی، مولانا راشد صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم جلال آباد، مولانا شوکت صاحب، مفتی فاروق صاحب صدر آل انڈیا مسلم گوجر تنظیم نئی دہلی و معزز اراکین اور عوام کے ایک جمی غفیر نے اجلاس میں شرکت کی۔ محسن اسلام یوٹیوب چینل کی ٹیم نے ادارے کے محتم و روح رواں حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اکرام صاحب قاسمی سے خصوصی گفتگو کی۔ علماء کرام نے تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت یعنی دین کا علم سکھانے اور دین پر عمل کر کے دکھانے اور عمل کا شوق پیدا کرنے کا سب سے پہلا گھر مدرسہ اور ان کے ماں باپ کی گود ہے۔ ماں باپ عزیز و اقربا بچوں کو جس سانچے میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں اور جس رنگ میں چاہیں رنگ سکتے ہیں۔ بچے کو سنوارنا اور بگاڑنا دونوں گھر سے چلے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی اصلی ذمہ دار ماں باپ ہی ہیں۔ بچپن میں ماں باپ ان کو جس راستے پر ڈال دیں گے اور جو طریقہ بھلا یا برا سکھا دیں گے وہی ان کی ساری زندگی کی بنیاد بن جائے گا۔ آج کل ماں باپ اولاد کو دنیا سے حاصل ہونے والا علم سینکڑوں اور ہزاروں روپے خرچ کر کے سکھاتے ہیں اور بعض لوگ کوئی دوسرا ہنر سیکھنے کے لیے کسی کارخانے میں بچے کو پہنچا دیتے ہیں، مگر دینی باتوں اور دینی عقیدوں اور دینی طریقوں کے سکھانے کی ضروری نہیں سمجھتے۔ کسی نے بہت ہی دینداری کا خیال کیا تو ذرا سی کوئی بات سکھا کر یا چھوٹے سے مکتب میں 1-2 برس پڑھوا کر آگے دنیا کمانے میں لگا دیا اور دین کی بہت سی ضروری باتوں سے محروم کر دیا۔ بچے کے دل میں خدا کا خوف
خدا کی یاد، خدا کی محبت اور آخرت کی فکر اور اسلام کے حکموں کے سیکھنے اور اس کو زندگی کا مقصد بنا لینے کا جذبہ پیدا ہو جانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو نیک عالموں اور حافظوں کی صحبت میں دین کی تعلیم دلاؤ، قرآن شریف حفظ کراؤ، قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے عربی پڑھاؤ، اولاد کو نماز کی پابندی، حلال و حرام، عبادات الہی، خدا کی یاد، قرآن مجید کی تلاوت، امانت داری، حیا و شرف، سخاوت، صبر و شکر، بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور وعدہ پورا کرنا، اور اسی طرح دوسرے اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگر تمہارا لڑکا دین کے طریقے پر چل کر دوزخ سے بچ گیا اور دنیا میں بھوکا رہا تو یہ بڑی کامیابی ہے، اور اگر اس نے لاکھوں روپیہ کمایا اور بڑی بلڈنگیں بنائی مگر خدا سے دور رہ کر اور گناہوں میں پڑ کر دوزخ مول لے لی تو دولت اور جائیدادیں بیکار، بلکہ اس کے لیے وبال ہی وبال ہے۔ جامعہ عربیہ نجم العلوم پیر مزرعہ میں خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے آگے فرمایا کہ عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے اور دوزخ سے بچا دے۔ ہر بچہ 9-10 سال تو اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے، اس عمر میں اسے دین کی باتیں سکھا دو، دیندار بنا دو۔ اگر اولاد دیندار ہوگی تو تمہارے لیے دعا کرے گی اور جو علم تم نے سکھایا تھا اس پر عمل کرے گی تو تم کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب کام ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام یہ ہیں: نمبر 1 صدقہ جاریہ، جیسے دینی تعلیم کا مدرسہ قائم کیا یا مسجد بنوا دی یا کوئی مسافر خانہ بنوا دیا۔ نمبر 2 وہ علم جس سے دینی نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ نمبر 4 وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا خیر وہی لوگ کرتے ہیں جو دیندار اور آخرت کے فکر مند ہوتے ہیں۔ جامعہ عربیہ نجم العلوم پیر مزرعہ متصل گنگوں کا سالانہ عظیم الشان اجلاس، فقیہ ملت مفتی عمران صاحب قاسمی محدث دارالعلوم وقف دیوبند و محتمم مدرسہ احمد العلوم خانپور گنگوں کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ آخر میں مدرسے کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اکرام صاحب قاسمی نے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ وہیں دوسری جانب درگاہ اجمیر شریف کو مندر قرار دینے کی عرضی پر آج عدالت میں ہوئی سماعت۔ اجمیر درگاہ میں مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے دائر کی گئی درخواست پر آج سول کورٹ میں دوسری بار سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار و دیگر فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد اگلی سماعت کو 24 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعے کو عدالت میں اجمیر خواجہ معین الدین حسن چشتی کی درگاہ میں مندر ہونے کے دعوے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اجمیر درگاہ سے متعلق اس معاملے میں مدعا علیہ بننے کے لیے 5 مدعا علی خان نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ قبل ازیں اجمیر سول کورٹ نے اقلیتی امور کی وزارت، درگاہ کمیٹی اجمیر اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI کو نوٹس بھیجا تھا۔ آج عدالت میں انجمن کمیٹی، درگاہ دیوان سید علی عابدین، غلام دستگیر اجمیر، عمران بنگلور اور راجن جین ہوشیارپور پنجاب نے خود کو فریق بنانے کی درخواست دی۔ اجمیر کورٹ میں آج ہوئی سماعت میں درگاہ کمیٹی کے وکیل اشوک ماتھر نے درگاہ مندر ہونے کے دعوے سے متعلق عرضی کو خارج کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ دعویٰ میں کوئی ٹھوس سچائی نہیں ہے۔ درگاہ دیوان کے صاحبزادے نصیر الدین چشتی نے عدالت سے کہا کہ ہم خواجہ صاحب کی اولاد ہیں، ہمیں بھی فریق بنایا جانا چاہیے۔ وہیں وشنو گپتا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اجمیر درگاہ میں مندر ہے، کہا کہ پوجا ایکٹ کو لے کر عدالت میں بحث ہوئی، اس میں ہمارے وکیل ورون کمار سنہا نے کہا کہ درگاہ پوجا کے تحت نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ درگاہ میں ASI سروے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سروے کا حکم دیا جائے گا اور سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اجمیر سول کورٹ میں سماعت کے لیے تمام فریقین صبح 11 بجے ہی عدالت پہنچے تھے۔ اس کے بعد تمام فریقین نے ایک ایک کر کے عدالت میں اپنا موقع پیش کیا۔ وشنو گپتا کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ اس معاملے میں کسی اور کو فریق نہیں بنایا جانا چاہیے، تاہم درگاہ کی جانب سے مزید 5 افراد نے انہیں فریق بنانے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ درگاہ کی جانب سے خادم کی تنظیم انجمن سجادگان کمیٹی، درگاہ دیوان سید علی عابدین، خادم غلام دستگیر، بنگلورو کے وکیل عمران اور سرو دھرم خواجہ مندر کمیٹی پنجاب کے راجن جین نے فریق بننے کے لیے درخواست دی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔